بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی اور جنت کی ایک طرف دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا کھوٹ انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال رہے گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کی صفات کے ساتھ جنت میں داخلہ کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا اور اس دن جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22-23۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندو، تم لوگوں کو ایک عالی شان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 20۔ اور پھر کہے گا، میرے بندو، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ، پیو اور مزے کرو۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 24۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپیٹ بچھائے جائیں گے جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، ان کے اوپر جو نقش و نگار ہیں ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتانا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں تو سوچو میں نے ان کو اوپر سے کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، تکیے لگواؤں گا اور آگے سرہیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ سورۃ دہر آیت نمبر 13۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہ زمین پر گرے گا۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 27-28۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو اس شراب کے 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا، اور باقی جنتیوں کو ان کے نوکر پلائیں گے، اور ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کا فورمیکس کر کے دے گا، کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ سورۃ دہر آیت نمبر 5۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی،
खादिम दरवाजे पर देखेगा तो एक फरिश्ता खड़ा हुआ होगा जिसके हाथ में थाल होगा जो कि ऊपर से ढका होगा, और खादिम से कहेगा मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके साहिब के लिए ये तोहफा भेजा है। खादिम आकर बताएगा कि बाहर फरिश्ता आया है, अंदर आने की इजाज़त चाहता है। फरिश्ते को इजाज़त मिलेगी तो अंदर आके वो थाल पेश करेगा और कहेगा अल्लाह ने तोहफा भेजा है आप दोनों के लिए। जब मियाँ बीवी थाल के ऊपर से कपड़ा हटाएंगे तो कहेंगे ये फल भेजा है अल्लाह ने, ये तो अभी खाया है हमने। तो फरिश्ता कहेगा अल्लाह ताला फरमा रहा है थोड़ा सा चाख लो, शायद कोई और चीज़ हो। तो वो एक टुकड़ा निकाल कर मुँह में रखेंगे तो मुस्कुरा पड़ेंगे। अल्लाह ने इस फल के अंदर जन्नत के जितने भी फल हैं सब का जायका एक फल के अंदर समो के टेस्ट करवाएगा। जैसे हम चाट बनाते हैं और 4-5 फ्रूट को मिक्स कर देते हैं तो कोई अलग ही जायका बन जाता है, तो इन दोनों को भी एक अलग मज़ा आएगा। उससे फिर अल्लाह पूछेगा हाँ मेरे बंदो आप बताओ वही है या कोई और चीज़ है। जब इन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। सूरतुल बकरा आयत नंबर 25। और यही नहीं, जन्नत के अंदर दुनिया के तज़किरे भी होंगे, दुनिया के हाल अहवाल भी होंगे कि फ़लाँ दोस्त का क्या बना, यार उसे बहुत तबलीग की थी लेकिन उसने नहीं मानी, वो बेचारा जहन्नम में है या जन्नत में फ़लाँ जगह पर है। या जैसे हमारे यहाँ पर दिल करता है कि आज 5-8 दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं या फ़लाँ दोस्त के पास चलते हैं, आज बिरयानी बनाते हैं, सारा कुछ जन्नत में होगा जो हम यहाँ पर दुनिया में करते हैं। यहाँ तक कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है, एक शख्स अल्लाह के पास जाएगा और कहेगा या अल्लाह मुझे खेती बाड़ी करनी है, काम तो है कोई नहीं, या तो मुझे खेती बाड़ी करनी है। अल्लाह फरमाएगा ज़रूरत क्या है, तुम्हें जन्नत दे दी है अभी भी तुम्हें खेती बाड़ी करनी है। अल्लाह कहेगा ठीक है फिर जाओ करो खेती बाड़ी। अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करेगा और वो खेती बाड़ी करेगा, हल जोतेगा और जानवर चलाएगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन जो वो कहेगा और अल्लाह हर बात मानेगा। अल्लाह जन्नत में अपने बंदे का हर लाड मानेगा, जो भी वह मुँह से निकालेगा अल्लाह पाक उसे पूरा करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है हमें नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।